ہم خبر دیں آپ کو، پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے زنگنان اروناچل پردیش کے مقامات کو چینی نام دینا اپنی خود مختاری قرار دے دیا۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے، ایسا کہا گیا ہے چینی وزارت خارجہ کی جانب سے۔ ان مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات میں شامل ہے۔ یہ اقدام چین کے خود مختار انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد خطے میں تاریخی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان اس مسئلے پر پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بھارت چین کے علاقوں کو اپنا حصہ قرار دینے سے باز رہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر سامنے آئی ہے، پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں سید محمد علی صاحب۔ سید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ محمد علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا دیا گیا ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اور غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے چار اعتبار سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ یقینی طور پہ جس طرح آپ نے کہا بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے دوران ہی جو ہے چین نے دوبارہ سے جو اپنا دعویٰ ہے زنگنان کے اوپر اس کو دوبارہ واضح کیا ہے، اور بڑے پیمانے پہ یہاں کی جو گھاٹیاں ہیں، یہاں کے ماؤنٹنز ہیں، جو شہر ہیں اور دریا ہیں، ان سب کو ری نیم کیا ہے، جو کہ ایک طرح سے سیاسی اعتبار سے اپنی جو خود مختاری ہے اس خطے پہ وہ واضح کرنے کا ایک عالمی پیغام ہے۔ دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں بہت شدید اس کے اوپر تشویش پائی جاتی ہے کہ ہم تو صرف ابھی مسئلہ کشمیر کو اپنا ضم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہمارا تو ایک نیا کٹا کھل گیا ہے، اور اب چین جو ہے ہمارے ایک بڑے خطے جس پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا تھا اس میں سے دوبارہ اپنی خود مختاری جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے۔ تیسرا اعتبار جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی کے اعتبار سے ہے۔ پاکستان کا آرگومنٹ جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم لوور رائپیرین ہیں جبکہ بھارت اپر رائپیرین ہے، تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بہت سے دریا چین سے جو نکلتے ہیں جو کہ بھارت میں آتے ہیں ان میں بھارت جو ہے وہ لوور رائپیرین ہے، اور اس میں سے کئی دریا جو ہیں وہ اس اروناچل پردیش کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ تو اگر چین جو ہے اس پورے خطے اور اس کے تمام جو اسباب ہیں انکلوڈنگ واٹر ریسورسز اس پر اپنی خود مختاری جو ہے اسرٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی واٹر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی مستقبل میں بڑے اہم سوالات جنم لیں گے، اور بھارت اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ اگر پاکستان کا وہ پانی بند کرتا ہے تو اروناچل پردیش میں جتنا پانی جن جن دریاؤں سے چین کے سے آتا ہے ان کے اوپر چین کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں چین نے سفارتی سطح پہ، قانونی سطح پہ اور تصویراتی اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے جو کہ بھارت کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کرے گا، اور خصوصاً انڈس واٹر ٹریٹی سے جو یک طرفہ طور پہ نکلنے کا اس کا تھریٹ ہے اس کے اوپر نظر ثانی پر اب وہ مجبور ہو جائے گا۔ سید محمد علی صاحب ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ قمر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ قمر صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے جارحیت کے بعد بھارت کو چین کی جانب سے بھی دھچکا لگا ہے، اور دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ برہموس سٹوریج کے مقام پر جوہری مواد سے تابکاری کا عمل شروع ہوا ہے، جس سے بھارت کی پاکستان کے خلاف کھلی ناکامی کا اعتراف سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو سارا جو فوکس تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم نے جنگ مسلط کیسے کرنی ہے، حالات خراب کیسے کرنے ہیں، اور یہی دیکھیں جو کارڈز بھارت کھیلتا گیا وہ کارڈز دنیا اس کے خلاف کھیل رہی ہے۔ پانی کا کارڈ پاکستان کے خلاف کھیلا، چائنا نے بھی ان کے خلاف کھیلا، اور میں سمجھتا ہوں چائنا نے جس طرح اچھے انداز کے ساتھ پاکستان کی سفارتی طرح پہ سپورٹ کی، پولیٹیکل سپورٹ کی، ملٹریلی ہر طرح ہماری سپورٹ کی، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ابھی تو بھارت دیکھیں، بھارت بھی تو لوور ریپیرین کنٹری ہے جب چائنا کی بات آتی ہے، لیکن بھارت اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتا ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے، آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، نیپال کو دیکھیں، چھوٹے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ جو زیادتیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہی چیز بھارت کو خطے میں آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ حالانکہ ان کی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے نیبرہڈ فرسٹ پالیسی، لیکن وہ کوئرژن کرنا چاہتے ہیں، وہ دبانا چاہتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال
کہ کوئی ملک یہ بات ماننے کو تیار ہے. اور اس طرح چین جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر اپنی مرضی کے نام رکھنے کے بالکل اہل ہے اور کر سکتا ہے. لیکن بار بار انڈیا کی طرف سے یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں, انڈیا شاید میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے اپنی عوام کی توقعات اپنے سے بہت زیادہ وابستہ کر دی ہیں. جب انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ وہ توقعات ڈلیور نہیں کر سکتی, وہ پینک میں چلے جاتے ہیں, جنگوئزم میں چلے جاتے ہیں, جس میں اس معاشرے کے اندر پھر حالات خراب ہوتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا لگا ہے.